جی سامعین ناظرین، پروگرام تجزیہ کے ساتھ آپ کے ساتھ پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے ان تمام حالات و واقعات کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اور دوسری جانب جو پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں صرف اپنی سیٹوں کی خاطر۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں عوام کے لیے، تو عوام کی جانب کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا، اور نہ ہی کوئی ان کے معاملات اور ان کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہی عوام ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کو برسر اقتدار لاتے ہیں، اور برسر اقتدار لانے کے بعد ان سے کوئی توقعات ان کو وابستہ ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ لوگ کوئی اچھا کام کریں گے۔ لیکن ان پارٹیوں کی جانب سے یا ماضی میں جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان میں سے کسی نے بھی عوام کی فلاح بہبود کے لیے اگر کام کیا ہے تو وہ بہت کم کیا ہے۔ جیسے کہ میں اگر پی ایم ایل نون کے حوالے سے بات کر دوں، اس کے ساتھ میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں نہ ہی کسی پارٹی کا ساتھی ہوں اور نہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہر پروگرام کے اندر ہم صرف سپورٹ کرتے ہیں پاکستان، اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دور کے اندر جو کچھ کام کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ موٹر وے نواز شریف کے دور کے اندر لائی گئی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح اگر میں بات کروں اورنج ٹرین کی، اور جو لوکل بسز لاہور میں چلائی گئیں اور دیگر شہروں میں چلائی گئیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ عمران خان صاحب کا 3 سالہ یا 4 سالہ دور اگر ہم اس کے اوپر جائیں تو وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ ایک گھنٹوں کی جو ہے وہ ایک ہماری پروگرام کی جو ایک وہ لینتھ بن جائے گی، تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ عوام بھی جانتی ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نے 4 سالوں کے اندر اس ملک کو کتنا ڈیولپ کیا، اور کتنا اس ملک کی بہتری اور اچھائی اور عوام کی بہتری اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا۔ اور جس طریقے کے ساتھ پاک فوج کو عمران خان صاحب بدنام کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں تو ان سے یہ پوچھیں کہ ان کو سیاست میں لانے والا کون، اور یہاں تک پہنچا کر 4 سال ان کو گزروانے والا کون۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے تھے اور اس کے بعد ایک تجربہ کیا گیا، لیکن اس تجربے نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ناظرین، اب پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈوب رہی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا جو بڑا ایکٹیو ہے۔ بات اگر دیکھی جائے تو اس میں ایسی بات کوئی بھی سچائی جو ہے وہ کسی حد تک موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت اس تمام معاملے کو ڈوبی ہوئی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش میں کوشاں ہے۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں، عمران خان کی حکومت اس وقت کے پی کے میں پہ ہے اور پنجاب میں ہے، اور یہاں پر ان کی پوری کوشش ہے کہ ان دونوں حکومتوں کے ذریعے مرکز کی حکومت کو بلیک میل کیا جائے، اور آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس لڑائی کا سارا جتنا ملبہ ہے وہ عوام کے اوپر جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو، میرے پاس کچھ معطیہ سرخیاں ہیں جن کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ شہری آٹا لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیلٹی سٹور جو ہیں وہ کس لیے قائم کیے گئے تھے، وہ صرف عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے کہے گئے تھے، اور اس میں کہا ہی جاتا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور میں غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور ریلیف جو ہے وہ دیا جاتا بھی رہا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ ریلیف جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو ایک ڈیٹیل موجود ہے، اس میں گورنمنٹ نے اس وقت یہ کیا ہے، پنجاب حکومت، مرکزی حکومت نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب یا دیگر علاقوں کے اندر جہاں جہاں یوٹیلیٹی سٹور موجود ہیں ان کو 5566 ایک کوڈ دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا NIC نمبر بھیجیں، اور اس کے بعد NIC کے بعد آپ کو ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ آپ لے کر یوٹیلیٹی سٹور پر جائیں، وہ پھر یوٹیلیٹی سٹور والے آپ کو 3 کلو چینی اور 20 کلو آٹا، اس کے علاوہ گھی کی بھی ایک مقدار رکھی گئی ہے، اور دیگر 1-2 چیزیں ہیں جو وہاں سے آپ کو اس کوڈ کے ذریعے ملے گی۔ اب کوڈ کی کہانی سن لیجئے، لوگوں نے ایک مہینے سے کوڈ جو ہے وہ موبائل فون پر اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن وہ کوڈ نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے یعنی اگر میں بات کروں دسمبر کے ماہ میں، تو دسمبر کے مہینے میں یہ ہوتا تھا کہ آٹا آ کر وہاں پر قطار میں لگتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور آٹا جو ہے وہ
شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو ایک ٹرک جو ہے تقریباً ہر علاقے میں میرے خیال آدھے گھنٹے میں خالی ہو جاتا تھا، اور اب اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ آٹا اندر موجود ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آٹا یا چینی یا دالیں یا گھی اسی شخص کو ملے گا جس کو وہ کوڈ ملے گا۔ بہرحال یہ ایک بڑا پرابلم جو ہے وہ چل کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا بیان آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اس بیان میں طیب اردگان سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے خان صاحب، آپ کا یہ بیان آپ کے اوپر جچتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو عوام طیب اردگان کی طرح سڑکوں پر نکلیں گے۔ میرا خیال ہے یہ اب اگر اس کو عمران خان صاحب کے خواب تک کی بات میں کہہ دوں تو وہ بہتر ہے۔ دوسری جانب میاں شہباز شریف صاحب نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ان کا کہنا ہے کہ کئی سو ارب روپے جو ہیں وہ لگیں گے۔ ابھی انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا، اس کے اندر انہوں نے دانش اسکول کھولنے کے احکامات جاری کیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں پر ابھی لوگوں کو تعلیم نہیں ہے، تو تعلیم دینے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہاں پر لوگوں کو دینے بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں میں شعور آئے۔ اب سن لیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ مشروط مذاکرات جو ہیں وہ جو دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اب دہشت گردوں کے ساتھ ہم سختی کے ساتھ نمٹیں گے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم افغان حکومت سے بات کریں گے اور کل عدم تنظیم جو ہے ٹی ٹی پی اس کو خود ہی ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور ڈالنے کے بعد ان کو قانون کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے ہمارا کافی نقصان کیا۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمارے دو سی ٹی ڈی کے اعلیٰ افسران تھے، وہ چائے پی کر باہر نکلے 3-4-5 روز پہلے، تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، پیچھے 2 مسلح دہشت گرد آئے اور انہوں نے ان کو گولیوں سے ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے۔ بہرحال ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس کے علاوہ اور علاقوں کے اندر بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ ہم دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں اور اب ان حملوں کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر بھارت کو شکست دے سکتی ہے اور اس کا شمار دنیا کی اچھی فوجوں میں ہو سکتا ہے اور دیگر ممالک کے اندر ہمارے اسکواڈ جاتے ہیں آرمی کے، تو وہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں یا اپنے آپ کو افغان حکومت کے حوالے کر دیں یا پاکستان کی حکومت کے حوالے کر دیں، اور ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ناظرین، اس حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، عمران خان صاحب کی 4 سالہ حکومت کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دیگر جو لوگوں کو وہاں پر دہشت گردوں کو نیشنلٹیاں دی گئیں، خیبر پختونخوا میں کبھی کبھی عمران خان نے اپنی تقریر میں ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ میں اسلام آباد کے اوپر بڑی بھاری چڑھائی کروں گا اور بہت بڑا ایک کو لے کر آؤں گا، اور پھر اس کے اندر وہاں پہ انہوں نے اسلحہ اکٹھا کرنے جیسے بہت سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اور کون ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور وہ ممالک جو پاکستان کے سی پیک سمیت پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں ان کے سہولت کار بن رہے ہیں۔ آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اب آگے جی چودھری پرویز الہی کا ایک اور بڑے منصوبے کا اعلان یہ چوہدری صاحب نے کل غالباً کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں پرویز الہی انسٹیٹیوٹ پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز جو کہ 350 کروڑ روپوں کی لاگت سے بنے گا۔ خیر یہ تو ایک اچھا کام ہے، اس میں تو ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھرتیوں پر پابندی بھی ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد فاطمہ جناح یونیورسٹی جو ہے اس کے نئے بلاک کے لیے 10 ایکڑ اراضی جو ہے اس کو بھی مختص کر دیا۔ اب ایک اور آج کل بڑا ایک معاملہ چل پڑا ہے پی ڈی ایم اور ایم کیو ایم جو ان کی اتحادی جماعت اس کے درمیان۔ اصل میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، حلقہ بندی کے حوالے سے وہاں پر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی ناراض ہیں، نالاں ہیں، اور پی ایم ایل این والے بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس پر انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم کے اوپر پی پی کا رویہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور آپ دیکھیں کہ وفاق میں ان کو 2 وزارتیں بھی دی گئیں، دیگر 6 عہدے سندھ میں دیے گئے، پھر اس کے ساتھ کراچی حیدرآباد کے بلدیاتی اداروں میں اہم پوسٹیں بھی ان کو دی گئی۔
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو یہ تمام جو مراعات لینے کے باوجود بھی اب ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں رہ کر موجودہ حکومت کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کا اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو بجائے اس کے ناراضگی کا اظہار کرنے کے ان کو ایک نشستیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے تھیں. میرا خیال ہے غالباً انہوں نے کی بھی ہیں نشستیں اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہتر آ جائیں گے. اب میں بات کرتا ہوں اس وقت جو ایک پنجاب اور مرکز کے درمیان ایک بڑی رفٹ چل پڑی ہے اور اس میں خیبر پختونخوا بھی جو ہے وہ شامل ہے، وہ ہے رات 8:30 بجے دکانیں بند کرنے کے حوالے سے. ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے دنیا کے بہت سے ممالک پھرے ہیں اور شام 6 بجے وہاں تمام مارکیٹس وغیرہ جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور صبح تقریباً 8 بجے سے وہ لوگ اپنی مارکیٹیں کھولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ ایسا کرنے کے احکامات اگر جاری کیے گئے ہیں تو اس سے جو ہے وہ 62 ارب روپے کی جو بچت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن اس حوالے سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت جو ہے انہوں نے ماننے سے اس چیز کو، ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا. میں نے کل بھی دیکھا کہ مارکیٹس اور جو ریسٹورانٹس ہیں وہ تمام کی تمام رات گھٹیں کھلی ہوئی تھی اور لوگ شاپنگ کر رہے تھے. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا جب میں لوگوں کو ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر ٹی وی چینلز پر یہ جو ہے شارٹس کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے اپنے انٹرویوز کے اندر کہ جی ہم رات گئے تک جو ہیں وہ کیونکہ ہم 6 بجے اپنے جاب سے واپس آتے ہیں اور ہم نے شاپنگز کرنی ہوتی ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ تو اپنی شاپنگز اور ان کو دیکھ رہے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اپنی عیاشیوں کو دیکھ رہے ہیں. ملک آپ کا کہاں جا رہا ہے، آپ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بھی توجہ دیں تو میرا خیال ہے کہ 8:30 بجے اگر دکانوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں 8:30 بجے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں. اور اس میں اب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ سے جب مرکز بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ پہلے بھاگے چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس کہ جی عمران خان صاحب اگر کہیں گے تو بات کی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس ملک کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. اب ان تینوں پارٹیوں کی آپس میں رفٹ ہے اور اس رفٹ کی وجہ سے اس میں ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا. اصل تباہی آ رہی ہے عوام کی، اس غریب عوام کی جو لائنوں میں لگ کے ان لوگوں کو ووٹ دے کر اور جو ہے وہ برسر اقتدار لاتے ہیں اور برسر اقتدار میں آنے کے بعد ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ماتھے پر چلی جاتی ہیں. میرے پاس ابھی بھی میں بڑی صاف سی بات کر دوں، پھر مجھ پر ایک لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے، یہ بات کہیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں شاید کوئی ان کا جو ہے وہ کارندہ ہوں اور بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے دور میں وہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. ان کے منسٹر جو ہیں لوگوں کی جو ہیں وہ باقاعدہ کچہریاں بھی کئی منسٹرز نے لگائی ہیں اور ان کی جو ہے بات بھی سنی جاتی ہے، ان پر آرڈرز بھی کیے جاتے ہیں. لیکن اگر میں بات کروں پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے منسٹرز ہی کسی کو نہیں ملتے ماشاءاللہ. ان کو صرف ایک ہی پتہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے پاس جا کے حاضری لگوانی ہے اور حاضری لگوانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنے دفتروں میں بیٹھنا ہے یا میٹنگز کرنی ہے. ابھی اب دیکھیے گا کہ 9 تاریخ کو پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے لیے جو عدم اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا، اس کے اندر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. لیکن پرویز الہی صاحب جس تیزی کے ساتھ پنجاب کے خزانے کو مختلف جو ہیں وہ پروجیکٹس کے اندر خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، وہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اگر چلے جاتے ہیں تو خزانے کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا اور جو پنجاب کے اندر نئی حکومت بنائے گا اس کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا. اور پھر ہوگا یہ کہ یہ ناظرین جتنے کے جتنے ٹیکسز ہیں سارے وہ عوام کے اوپر لگائے جائیں گے اور پھر ابھی آپ بجلی کے بل میں دیکھیں 70,000 قسم کے آپ کو ٹیکس نظر آئیں گے اور دیگر ٹیکسز جو ہیں وہ عوام بھر رہی ہے، تو وہ مزید اور ٹیکسز لگا کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ناظرین یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے اور پرویز الہی صاحب کو وہ پروجیکٹ کرنے چاہیے جو عوام کے لیے فروٹفل ہوں. اور یقیناً میں تو ان کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ والے کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں. لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو آن پڑا ہے، وہ ظاہر تو نہیں کرتے لیکن جو بیک گراؤنڈ پہ وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ عمران خان جو ہیں
یا ان کے جو اتحادی ہیں یا سینئر وزیر جو دوسرے لوگ ہیں وہ شاید ان کو کچھ اور ایسے کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کرنے دے رہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ایک چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب. پروگرام دیکھتے رہیے گا تجزیہ. کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی. ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب ہے صدر انجمن تاجران پاکستان. تو ان سے پوچھتے ہیں اس وقت جو اس ملک کی معاشی حالت جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ 8:30 بجے دکانوں کو بند کرنے کے آرڈرز کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ان کے تاجر کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ تاجر برادری ان کے پاس جو ہے وہ اپنے مسائل لے کر آتی ہے. تو کیا تاجر برادری ان کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اس حوالے سے بات کریں گے. جی السلام علیکم اجمل صاحب. وعلیکم السلام. اجمل صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں تشریف آپ لائے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ تاجروں کی بہتری ترقی کے لیے مرکزی حکومت جو ہے وہ کیا کچھ بہتر اقدامات کر پائی ہے یا نہیں کر پائی. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے سننے میں یہ آتا ہے, جو خبریں ہوا میں اڑ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. دوسری جانب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو اگینسٹ گروپ پی ٹی آئی والا ہے انہوں نے اس کے اوپر شور و غل پیدا کیا ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ تاجر برادری جو ہے کس حد تک اس حکومت کے احکامات کو ماننے کو تیار ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے نا وہ اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے اس بات کا, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں بات کرتا ہوں کہ آج خود سے بیٹھے بٹھائے ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ دکانیں 8 بجے بند کر دیں, دکانیں 9 بجے بند کر دیں, دکانیں 6 بجے بند کر دیں. یہ اس طرح ملک نہیں چلے گا. معاشی حالات ہمارے اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں, کرایہ دینے کو نہیں ہے, بجلی کے بل دینے کو نہیں ہے. کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. وفاقی حکومت جس کی آپ بات کر رہے ہیں 13 جماعتوں کی حکومت ہے اور 13 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے مطلب معاشی حالات کا بیڑا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یقین کریں ہم تو سمجھتے تھے کہ پیچھے عمران خان کے خلاف جب ہم احتجاج کر رہے ہوتے تھے تو ہم نے ہڑتالیں بھی کی ان کے خلاف کہ عمران خان ایسا کر رہا ہے, لیکن آج ہمیں لگتا ہے نہیں یار, اس نے تو ہمیں پھر کرونا میں ریلیف دیا ہے. باہر دنیا میں کہیں بھی ریلیف نہیں ملا, ہمیں مل رہا تھا. آج ہمیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں. چونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ ہمیں کہتے ہیں کاروبار بند کر دیں تو آپ خود نمونہ کیوں نہیں بنتے ہیں. دنیا کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں. آپ نہ پروٹوکول کو چھوڑ رہے ہیں, نہ مفت بجلی چھوڑ رہے ہیں, نہ مفت گیس چھوڑ رہے ہیں, نہ مفت پیٹرول چھوڑ رہے ہیں, نہ مفت گاڑیاں چھوڑ رہے ہیں, نہ مفت گھر چھوڑ رہے ہیں, نہ مفت مراد چھوڑ رہے ہیں. جہازوں پہ آپ مفت چڑھتے ہیں. تو خدا کے لیے مجھے بتائیں دنیا میں کون سا وزیر, کون سا مشیر ساری چیزیں مفت استعمال کرتا ہے. یہ چیزیں جب آپ نہیں کریں گے, آپ نمونہ نہیں بنیں گے, عام آدمی کہے گا یار یہ عیاشیاں کر رہے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں اور یہ کھا پی جاتے ہیں. اربوں روپے تنخواہ ہے, اربوں روپے مراد ہے. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ توانائی بچانی ہے تو توانائی بچانے کے لیے آپ معیشت کا بیڑا غرق نہ کریں. توانائی آپ سے پھر بھی نہیں بچے گی. آپ نے حالات ایسے کر دیے. یقین کریں انہوں نے پہلے خود قوم کو ڈرایا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے جا رہے ہیں صرف اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ملک سے بہت سارے لوگ بھاگ گئے ہیں, باہر نکل گئے ہیں, چلے گئے ہیں یہاں سے. اب باقی ڈرا بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہوگا, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اور بھائی آپ کو پتہ تھا انشاءاللہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے, یہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا چال چلتی ہے, ہمیں ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہے, نہیں ہوگا. صرف ان حکمرانوں کو پرابلم یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ ملک میں پرابلم آیا کھڑا ہے. اچھا اجمل صاحب اجمل صاحب میری بات سنیں. اجمل صاحب آپ کی باتیں میں نے سنی, آپ کی باتیں مجھے بہت پسند آئی, اور یقیناً میرے پروگرام دیکھنے والے, یہ ہمارا جو چینل اس وقت تقریباً 200 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ لائیو جا رہا ہے. تو آپ مجھے صرف میری اس بات کا جواب دیجئے. مجھے آپ کی تمام باتیں اچھی لگی ہیں بینگ اے اینکر اور بینگ اے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, کہ واقعی یہ جو وہ تمام چیزیں ہیں یہ سب لوگوں کو چھوڑ دینی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ
بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این نون کی، تو پی ٹی آئی والے جو پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، ادھر آصف زرداری صاحب بیٹھے سندھ اسمبلی میں، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا، اور مرکز میں پی ایم ایل این والے بیٹھے ہیں، یہ چیزیں تمام اگر پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلیوں سے تنخواہیں نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو چلیں یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی پرویز لائی صاحب نے ریسنٹلی جو انہوں نے عمارت پنجاب اسمبلی کی بنائی تھی، پرسوں چوتھ اس کا افتتاح کیا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک تنخواہ جو ہے وہاں کے پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور تمام لوگوں کی ایک تنخواہ بونس کے ٹائپ پہ، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ تو جی میں بات کر رہا تھا 18ویں ترمیم کا نقصان پچھلی گورنمنٹ کو بھی ہوا، ان کو بھی ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی پنجاب کی صوبے کی حکومت ہو، پنجاب کی ہو، کے پی کے کی ہو، کراچی کی ہو، یہ بس کرے، ملک کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ کوئی بھی اگر فضول اخراجات کرتا ہے، یہ چیزیں کرتا ہے، وہ ملک کے ساتھ یار تباہی پھیر رہا ہے۔ قسم سے میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم صبح سے رات تک ذلیل ہوتے ہیں دکانوں پہ بیٹھ بیٹھ کے۔ تاجر سے آپ پوچھیں، اس کے باوجود گورنمنٹ ایک ڈسپرین کی گولی نہیں دیتی ہے، پھر بھی تاجر اس ملک کو بچانے کے لیے ٹیکس دیتا ہے، انڈائریکٹ بھی دیتا ہے اور ڈائریکٹ بھی دیتا ہے، یہ سارا کھا جاتے ہیں، اور ان کے کھانے کی وجہ سے آج ملک مشکل میں ہے۔ ہمارا بیوروکریٹ ہو، ہمارا سیاستدان ہو، ہمارے سارے بڑے اس ملک کو تباہی کی طرف خود لے گئے فضول اخراجات کر کر کے۔ انہوں نے ملک کو قسم خدا کی، ہمارا ملک کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا جہاں تک پہنچا دیا ہے۔ قرضے لے کے سڑکیں بن رہی ہیں، قرضے لے کے میٹرو بن رہی ہے، قرضے لے کے موٹر، اور بھائی ہم پیدل چلے جائیں ہمارے اوپر قرضہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سائیکل پہ چلے جاتے ہمیں ٹھڈے لگتے، لیکن ہمیں قرضہ نہ دینا پڑتا۔ آج ہر آدمی مقروض ہے، 22 کروڑ عوام 1.5 لاکھ روپے کی مقروض ہے۔ اجمل صاحب ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار حکمران ہے، کون سے جو حکومت چلاتے ہیں، ان کو آنا ہی نہیں چاہیے حکومت میں اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جتنے ہمارے منسٹر ہیں، جتنے ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این اے، آپ دیکھ لیں کون سا منسٹر ہے، کون سا ایم پی ایم این اے جس کے پاس 6 کروڑ سے کم گاڑی ہے؟ یہ ساری پلوں کے کمیشن سے، سڑکوں کے کمیشن سے، یہ ساری کا، ان کے ابا جی کے باغ تو نہیں تھے نا؟ وہ بھائی دکاندار، میں تاجروں کا صدر ہوں، 1 کروڑ تاجروں کا، میرے پاس تو 20 لاکھ سے زیادہ کی گاڑی نہیں ہے، اور بھائی میں کیوں نہیں لے سکتا ہوں؟ یہ کیوں ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ تباہ کر دیا ہمیں۔ اچھا اجمل صاحب، روٹی کو ترس رہا ہے خدا کی قسم۔ اجمل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اگر حکومت آرڈر کرتی ہے کہ 8:30 بجے آپ دکانیں بند کر دیں، آپ کے جو دکاندار ہیں وہ بھی، اور آپ کے گاہک جو ہیں، کیونکہ میں نے دنیا کے بہت سارے ملک پھرے ہیں، ورلڈ میں پھرا ہوں، میں نے تمام دنیا کے اندر یہ دیکھا کہ وہاں پہ ان کی جو مارکیٹس ہیں وہ 6 بجے بند ہو جاتی ہیں اور صبح 8 بجے سے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے، ہماری عادات جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے بچے جو ہیں وہ رات کو 12-1 بجے سے پہلے، 2 بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں، اور ہم دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہیں، رات کا کھانا کب کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ کب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کیا اپنے جو دکاندار ہیں ان کو اس طرف آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے کہ وہ صبح 8 بجے اپنی دکانیں کھولیں اور رات کو 8:30 بجے اپنی دکانیں بند کر دیں؟ تو اس میں برائی کون سی ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں دنیا خوشحال ہے، جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں نا، کوئی بھی شخص خوشحال ہوتا ہے نا، وہ دکان چھوڑ کے دوپہر کوئی گھر چلا جاتا ہے۔ جس دن ہم خوشحال ہو گئے، ہو سکتا ہے ہم 5 بجے بند کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے اس وقت حکومت کو بھی، ہماری یہ جو پیک آورز ہے نا، 6 سے رات 10 بجے تک سب سے مہنگی بجلی ہم خریدتے ہیں، 85 روپیز پر یونٹ۔ تو سر انہیں ختم کریں نا۔ مجھے بتائیں سر، سنیں تو سر سن لیں، پاکستان کے اندر کون سا طبقہ، کون سا سیکٹر اتنی مہنگی بجلی خریدتا ہے؟ ہم یہ بجلی خریدتے ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے، پورے ملک کو سپلائی ہوتی ہے، وہ خالی تاجروں کو نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم پیسہ دیتے ہیں، آئل آتا ہے، پورے ملک کو بجلی ملتی ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے حکمران، ہمارے بڑے یہ اے سی ہیٹر بند کر دیں، ہر گھر کا پنکھا چلے گا۔ اصل میں ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ دیکھیں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، دنیا ایسا کرتی ہے، دنیا خوشحال ہے، لیکن دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا نا جو یہاں ہوتا ہے۔ یہاں تو ٹیکس سارا کھا جاتے ہیں، وہاں تو کوئی ٹیکس کھائے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، اس کو تو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ادھر گیس چوری ہو رہی ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے، پیٹرول چوری ہو رہا ہے، یہ کس کو جاتا ہے، کون کر رہا ہے؟ آج تک حکومت نے نہیں پکڑا۔ دوسری بات، 30 سالوں سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، 1990 سے میں دیکھ رہا ہوں، 1990 سے آج تک کیوں نہیں سسٹم بنایا کہ ہم جلدی بند کر دیتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہم کوئی طریقہ ایسا نکالتے۔ جب ہم جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کی بات صحیح ہے، پھر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں کسی نہ کسی وقت تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسرسائز تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اجمل صاحب آپ کہیں کہ 1990 میں تو ابھی شروع کر دیں۔ ایک سیکنڈ،
ایک سیکنڈ کی بات کرتا ہوں، ایک سیکنڈ کی. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ حکم ہے جلدی سو جانا، جلدی اٹھ جانا. دین پارٹ ٹائم نہیں ہے، دین فل ٹائم ہے. آپ کی ضرورت کے تحت آپ آیت نہ نکال لیں یا حدیث نہ نکال لیں کہ جناب ایسے ہوگا. آپ کوئی باقاعدہ سسٹم بنائیں، چوری کو ختم کریں، کرپشن کو ختم کریں. یہ سارے معاملات، ہمارا ملک قسم سے اوپر آ جائے گا، ہر ملک سے اوپر آ جائے گا اگر یہاں کرپشن ختم ہو جائے. کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کر دیں، اللہ کی قسم یہ ملک سارے ملکوں سے آگے چلا جائے گا. ہو سکتا ہے ہم عصر کے وقت دکانیں بند کر کے گھر چلے جائیں. اجمل صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی دیکھیں دونوں جو پی ڈی ایم ہے یا یہ پی ٹی آئی ہے، ابھی اس وقت ان کے اندر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ سیٹوں کے لیے. آپ دیکھیں یوٹیلٹی سٹور پہ آٹا اس کا ریٹ کہاں چلا گیا، چینی کہاں چلی گئی، دالیں کہاں چلی گئیں. یہ ساری چیزیں کس نے بنانی ہے، کون عوام کو دے گا؟ یہ وہ غریب عوام ہے جو ان کو ووٹ کے ذریعے جو ہے ان کو اقتدار میں لاتی ہے. آپ لوگ اقتدار میں لاتے ہیں. بزنس مین اتنا سارا پیسہ دیتا ہے، وہ ٹیکس کی شکل میں بھی دیتا ہے، اور پتہ نہیں 1000 قسم کے ٹیکس آپ لوگ پے کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ پھانسی کے آرڈر ہو جانے چاہیے، لیکن وہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ گلے میں گھنٹی ضرور باندھے گا کوئی ہمارے جیسا عام آدمی. نیچے سے جب اوپر آئے گا نا، خدا کی قسم یہ چیزیں دیکھ کے دل کھولتا ہے. کل انہوں نے اللہ کے آگے کوئی جواب نہیں دینا. جب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے زیادتی کی ہوگی وہاں بتانا پڑے گا. یہ کام، یہ چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا ملک بنا ہے، تو ہم وہ کام تو کرتے نہیں ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں. ہم وقتی طور پہ کہتے ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں، ایسے ٹھیک کر لیں. ہمارے پھاٹک اس وقت لگتی ہے جب ریل گاڑی پٹڑی سے اتر جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. جس چوک میں ایکسیڈنٹ بندہ مر جائے پھر اشارہ لگتا ہے. یہ ہم کام کرتے ہیں، ہم حادثاتی طور پہ یہ کام کرتے ہیں سارے. اب جان بوجھ کے نا یقین کریں ملک میں کچھ نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. ملک یہ سیاست بچانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. آج ہی ان کو چاہیے عدم استحکام ختم کریں، سیاسی استحکام لائیں، ہر چیز میں استحکام آ جائے گا. اجمل صاحب، پہلے ہوتا تھا یا میرے پاس لگ جاتا میرے پاس یا کچھ ہو جاتا تھا. میرے اب پاس ہم لٹک رہے ہیں، میرے اب پاس ہم ٹائم، بیچ میں لٹک رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ان تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر کون بٹھائے گا اور ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر کون کھڑا ہوگا؟ پی ٹی آئی والے بھی اور پی ڈی ایم والے بھی. یہ تمام لوگ جو اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا کر اس عوام کو لوٹ رہے ہیں، برے طریقے سے کھونچ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو یوٹیلٹی سٹور کے اندر جو حالات چل رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں پر اپنے علاقے کے اندر کہ لوگ کس طریقے کے ساتھ لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں، اور وہ ایک کوڈ کا سسٹم شروع کر دیا ہے. آج 1 مہینہ ہو گیا کوئی بندہ کوڈ بھیجتا ہے، اس کو کوڈ ہی نہیں آ رہا. یعنی دیکھیں یہ کتنی بڑی نالائکی ہے. اس نالائکی کا کون ذمہ دار ہے؟ مرکز ذمہ دار ہے. پنجاب کے اندر اگر گندم نہیں ہے، اس کا ذمہ دار پنجاب حکومت ہے یا مرکز ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم ابھی تک اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر پائے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ابھی بتایا جا رہا تھا، اب جو یہ اجمل صاحب کہہ رہے تھے بالکل انہوں نے اس حوالے سے صحیح بات کی، اور انہوں نے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی، ان کا کہنا صرف یہی تھا کہ اس ملک کو لوٹنے والے جو لوگ ہیں، اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں. غریب آدمی نے کبھی اس ملک کو نہیں لوٹا اور نہ ہی غریب آدمی کو لوٹنے کی ہمت ہے. غریب آدمی تو چھوٹی سی چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنی بڑی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ضمانت مشکل ہو جاتی ہے، جیل میں اس کے ساتھ بہت برا حال کیا جاتا ہے. جبکہ یہاں پر خربوں روپے لوٹنے کے بعد جن کے گھروں میں سے ڈالروں اور پاکستان کی کرنسی جو ہے ان کے کمرے بھرے ہوئے نکلے ہیں، وہ آج آزاد پھر رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا جمعیت العلماء اسلام ہو، کوئی بھی جماعت ہے، ان تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر عوام کے ساتھ جو ہے وہ بہتری پیدا کرنے والا کون ہوگا، کون آئے گا. اور یہ جو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو اجمل صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا، نبی کے نام پہ بنا. یہ ملک نہیں ڈوبے گا، اس کو لوٹنے والے انشاءاللہ تعالیٰ ڈوب جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو حال ہوگا آخرت میں وہ ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن جو ہمارا قرآن اور ہمارا خدا ہمیں بتاتا ہے وہ اسی طرح بتاتا ہے کہ ظالم جو ہے اس کا ظلم جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ رنگ لے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو لائنوں میں لگے ہوئے لوگ آٹا لے رہے ہیں اور جن کو آٹا کھانے کو میسر نہیں ہے، 15 روپے کی روٹی ہو چکی ہے اور وہ 20 ہونے کے لیے جا رہی ہے، 20 روپے ہونے کے لیے جا رہی ہے، ایک مزدور آدمی 20 روپے کی روٹی کھائے گا. تو ناظرین، یہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے ہم کس کو ٹھہراتے ہیں؟
اس کے ساتھ یہ میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ اپنے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں وہ لوگ جن کی آواز نہ سنی جائے، میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان کی آواز جو اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں. کیونکہ آج آپ دیکھیں میں نے زیادہ جو زور دیا ہے وہ صرف عوامی معاملات کے اوپر ہی دیا ہے، اور مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، مجھے صرف اگر محبت ہے تو اس ملک اور اس کی مٹی کے ساتھ ہے، اور آپ کو بھی یقیناً اس ملک اور اس مٹی کے ساتھ محبت ہوگی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کائنڈلی ہمارے پروگرام کو لائک ضرور کیجیے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبا دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام اینکر اظہر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.